شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ رب العالمین کا یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر ہمیں نصیب ہوا، ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو رمضان کے ایک ایک قیمتی منٹ سے، ایک ایک قیمتی سیکنڈ سے استفادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی ہر وقت برکتیں اور رحمتیں یہ مسلمانوں پر، انسانوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں، تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں، اور میں نے بھی اس کو ضروری سمجھا کہ جیسا کہ ہمارے بہت سارے ٹاپک ہوتے ہیں جادو کے حوالہ سے، روحانی مسائل کے حوالہ سے، تو ایک بہت اہم ٹاپک یہ تھا کہ رمضان کے اندر جادو جنات کا اثر انسان پر کس لیول کا ہوتا ہے اور کس طرح کا ہوتا ہے، کیا اس میں کمی کی جاتی ہے یا پھر اس میں زیادتی کی جاتی ہے، اور کیا رمضان کے اندر جادو کا جو علاج ہے اس میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو بہت اچھا سوال تھا، اور ساتھ میں مجھے بھی یہ لگا کہ اس کو ضرور دو تین باتیں میں اپنے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو آتے ہیں سوال کی طرف۔ سوال یہ تھا کہ رمضان کے اندر جو ہے جادو جنات کا اثر کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاج میں آسانی ہوتی ہے یا پھر مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے رمضان کو برکتوں والا مہینہ بنایا ہے، رحمتوں والا مہینہ بنایا ہے۔ اس میں شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، جو خبیث جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو سکے، اور جو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے اس میں زیادہ تر برکتیں اور رحمتیں مسلمان اس کو سمیٹ سکے۔ تو دیکھیں، جادو جو ہے روحانی کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ جو جادوگر جو ہے انسان پر کرواتے ہیں یا پھر انسان کو ویسے کوئی روحانی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے، جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر چونکہ شیاطین اور جنات قید ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے جادو جنات کا اثر رمضان کے اندر بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 2 یا 3% باقی رہتا ہے، باقی 98-97% وہ ختم ہو جاتا ہے انسانوں پر، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کا جو اس کا اثر ہے وہ انسانوں پر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج رمضان کے اندر بہت آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے اندر ویسے تو اللہ سب کو توفیق دے فرائض کو سر انجام دینے کی، قرآن پڑھنے کی، صدقہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، رات کا قیام کرنے کی، روزہ رکھنے کی، اللہ سب کو توفیق دے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں قرآن پڑھوں، اللہ کا ذکر کروں، رات کا قیام کروں، روزہ رکھوں، میں عمرہ کروں، میں زکوٰۃ دوں، میں صدقہ دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ وہ اس انسان بھی نماز پڑھنے جاتا ہے جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا، وہ انسان بھی قرآن کھولتا ہے جو سارا سال قرآن کے نزدیک نہیں جاتا، وہ انسان بھی صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے جو سارا سال ان سے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرائض کو سر انجام دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس کا 50% علاج تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ ہم جب بھی رمضان کے علاوہ جب بھی ہمارے پاس کوئی انسان آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، تو سب سے پہلے علاج کے اندر جو چیز اس کو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کو سر انجام دو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی پابندی کرو، اللہ کے قریب ہو، اللہ کے ذکر کی پابندی کرو۔ جب تم یہ کرو گے پھر تمہارا جو باقی علاج ہے وہ کام کرے گا، باقی پڑھائی کام کرے گی۔ جب تم ان چیزوں کو بھول بیٹھو گے، ان چیزوں سے دور رہو گے، تو باقی پڑھائی بھی تمہاری
تمہارے لیے کوئی بھی اثر نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب رمضان کے اندر انسان اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اوپر سے بونس کے طور پر اللہ کی برکتیں، رحمتیں انسان پر بے تحاشا بے شمار نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو رمضان کے اندر انسان کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کہ وہ جادو جنات سے باہر آ جائے، اس پریشانی سے باہر آ سکے، اور اس کے علاج کے اندر بہت آسانی ہوتی ہیں۔ تو جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے اندر یہ اس کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کے لیے ایک انعام ہے، اس کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ اس کو غنیمت جان کر اپنے سے یہ اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، اپنے سے جنات کو دور کر سکتا ہے، اپنے سے شیاطین کو دور کر سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اپنے سے اس بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک انعام ہے، اس کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کے لیے ایک چانس ہے۔ تو جو بھی انسان اس میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے اندر اللہ کے قریب ہو، عبادات میں زیادہ سے زیادہ وہ حصہ لے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان پھر جنات سے بھی دور رہے گا، شیاطین سے بھی دور رہے گا، اور جادو جنات جیسی موذی بیماریوں سے بھی وہ دور رہے گا۔ تو دونوں سوالوں کے ایک ہی جواب ہے کہ ہاں، جادو جنات کا اثر رمضان کے اندر بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی باقی دنوں سے بہت زیادہ آسان ہے رمضان کے اندر اس کا علاج کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کو غنیمت جان کر اس سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی انسان جادو جنات جیسی موذی بیماری کے اندر شکار ہیں، اللہ رب العالمین ان سے دور کرے۔ اللہ رب العالمین سب انسانوں کو، سب مسلمانوں کو صحت و کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔